پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ نے یہ کہیے کہ انجیل اور قرآن مجید سے اگر کوئی زیادہ ہدایت یافتہ کتاب ہے تو آپ لے آئیں اور یہ ثابت کر دیں کہ فی الواقع یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو میں اس کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں کسی ہوائے نفس کے لیے یا ضد اور ہٹ درمی کے لیے اس کا انکار نہیں کروں گا جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اب یہ اگلی بات ارشاد فرما رہے ہیں، فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا فَإِن پس اگر لم يَسْتَجِيبُوا کون سا فعل ہے؟ لم يَسْتَجِيبُوا مضارع بلم ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر یہ آپ کا چیلنج قبول نہ کریں، اگر یہ آپ کی بات نہ مانے، لکا واسطے تیرے، اگر یہ آپ کی اس بات کا جواب نہ دیں، قبول نہ کریں، فَعْلَمْ تو جان لے، فَعْلَمْ کون سا فعل ہے؟ امر ہے، تو جان لے، انما یتبعون بے شک یہ کہ یتبعون مضارع ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، یتبعون وہ پیروی کرتے ہیں، وہ اتباع کرتے ہیں، احواءہم احوا واحد کیا ہے؟ ہوا خواہش، ہم ان کی یا اپنی۔ اگر وہ یہ آپ کی بات نہیں مانتے، اس کا جواب نہیں دیتے اور اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انما یتبعون احواءہم کہ وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور خواہش نفس کیا ہے؟ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننی۔ خواہش نفس یہ ہے کہ ضد اور ہٹ درمی یہ جو پڑ گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہی کرنی ہے، اسلام کی دشمنی ہی کرنی ہے، مسلمانوں سے دشمنی ہی رکھنی ہے، یہ جو ضد اور ہٹ درمی ہے یہ ہے ہوائے نفس۔ اور فرمایا کہ اگر تو ان کے دل ہدایت کے لیے خالص ہیں تو پھر ان کو اس کا جواب دینا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ واقعی قرآن سے اور انجیل سے کوئی اگر زیادہ ہدایت یافتہ کتاب ہو تو یہ نبی خود اس پہ ایمان لانے کو تیار ہے، تو یہ واقعی انجیل اور قرآن اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں اس پہ ایمان لانا چاہیے، اس کی احکام ماننے چاہیے۔ لیکن اگر یہ آپ کی اس بات کا بھی جواب نہیں دیتے، آپ کی اس بات کے باوجود سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اندھے بنے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے ہوائے نفس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ضد اور ہٹ درمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ماننی ہی نہیں، قرآن کی بات تو ماننی ہی نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ومن اضلوا، ومن اور کون ہے، اضلو اسم تفضیل ہے، بہت زیادہ گمراہ، من اضلو کون ہے بہت زیادہ گمراہ، ممن اس شخص سے جو اتبع پیروی کی اس نے، ہوا ہو اپنی خواہش کی، بغیر ہدم من اللہ بغیر ہدن ہدایت کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی وہ آدمی جو اللہ کی ہدایت کو، اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے، خواہ وہ قرآن ہے یا انجیل ہے، اس ہدایت کو چھوڑ کے اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ جائے، اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ اللہ کی ہدایت موجود ہے، اللہ کے رسول کی ہدایت موجود ہے، آدمی کہے جی ہاں ہے تو قرآن حدیث، دل نہیں مانتا، باپ نے یہ کیا، باپ دادا یہ کرتے آئے، ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے اس بات کا، ہم نے تو ایسے ہی ہوتے دیکھا ہے، ایسے یہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہی نہیں ایسے، پاکستان ہندوستان میں تو یوں ہوتا ہے، یہاں ایسے کیوں ہے؟ اب یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ ساری ہوائے نفس کی ہیں۔ انسان اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہے کہ میں کہاں مطمئن ہوتا ہوں، باپ دادا کی بات چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، اپنا رسم و رواج چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو چھوڑے اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلے، جی ہم نے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھا ہے، ہمارے ہاں تو یہ رسم و رواج ہی نہیں ہے۔
ہم نے تو کبھی ایسی بات سنی ہی نہیں ہے. فرمایا یہ ہوائے نفس ہے جس کے پیچھے انسان چلتا ہے، جس کی وجہ سے انسان حق سے منہ موڑتا ہے، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا جو ہوائے نفس کے پیچھے چلے. جب انسان کے سامنے ہدایت آ جائے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، تو مومن کا یہ کام ہے کہ وہ اپنا آپ جھکا دے اس کے آگے، اس کو فوراً تسلیم کر لے اور اس پہ عمل کرے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالی لا یہدی کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے، نہیں ہدایت دیتا. واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. لا یہدی نہیں ہدایت دیتا قوم الظالمین. ظالمین اسم فاعل، ظالمون سے ظالمین ہے، ظلم کرنے والے لوگ جو ہیں اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا. یہ اللہ کا قانون ہے. ہدایت دینے کے لیے اور ہدایت نہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ بے قانون ہے اللہ تعالیٰ کا سارا نظام. اللہ تعالیٰ نے بھی قانون بنائے ہیں کہ جو آدمی جس کے دل میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، جو برائی سے بچنا چاہتا ہے، جس کے اندر نیکی کے حصول کی فی الواقع تڑپ ہے، جو جذبہ رکھتا ہے کہ میں نیکی کا کام کروں، اللہ کے رسول کی اتباع کروں، ایمان لاؤں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہم راستے کھول دیتے ہیں، ان کو ہم ہدایت کے راستے پہ لے آتے ہیں، ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے. اور جو ظالم ہیں، جو ضد میں پڑے ہیں، ہر درمی میں پڑے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا قانون نہیں کہ ہم ایسے ظالموں کو ہدایت دیں. اللہ ہادی ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، لیکن اس ہدایت کے بھی قانون ہیں. ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت کا خواہش مند ہو، جو ہدایت کا چاہنے والا ہو. ایک آدمی سارا دنیا کے معاملے میں تو ہم کہتے ہیں بیوقوف گھر بیٹھے اور کہتے ہیں مجھے گھر میں کوئی تنخواہ دے جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کام کرو تنخواہ لینی ہے تو، مزدوری کرو اگر اجرت لینی ہے تو. دنیا کے معاملے میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک مزدوری نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، مشقت نہیں اٹھائیں گے، ہمیں ریال نہیں ملیں گے. دین کے معاملے میں آخر ہم نے یہ کیوں سمجھ لیا؟ ہاں جی اللہ چاہے گا تو نماز پڑھ لیں گے، دعا کرو اللہ توفیق دے. پھر دنیا کے معاملے میں کیوں نہیں کہتے دعا کرو اللہ تنخواہ دے؟ فلاں جگہ درخواست دیا جی، فلاں جگہ گئے ہیں، فلاں سے کہا ہے، فلاں سے محنت کیا، فلاں جگہ اپلائی کیا ہے، فلاں جگہ یہ کیا، فلاں جگہ وہ کیا. دنیا کے معاملے میں تو یہ بھاگ دوڑ اور سعی ہے، جد و جہد ہے، سب کچھ ہے، اس لیے کہ پتہ ہے کہ جد و جہد کے بغیر کچھ نہیں ملنا. اور دین کے معاملے میں ہاں جی دعا کرو اللہ توفیق دے، دعا کرو اللہ نماز پڑھنے لگا دے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. ایسے بہانہ خور ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. جس نے ہدایت لینی ہے وہ سیدھا سیدھا سر جھکا کے اللہ کے آگے ہدایت مانگے اللہ سے. اللہ ہدایت کیوں نہیں دیں گے؟ اللہ سے جو ہدایت مانگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ہادی ہیں، اللہ تو ہدایت چاہتے ہیں کہ لوگ سیدھے راستے پہ آئیں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ. وَلَقَدْ اور البتہ، وصلنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جو متکلم کا صیغہ ہے. وصل کا معنی توصیلہ کسے کہتے ہیں؟ ایکسٹینشن، بجلی کی ایکسٹینشن کو توصیل، ایک دوسرے کے ساتھ چیز ملی ہوئی جس میں کوئی بریک نہ ہو، کوئی انقطاع نہ ہو، وقفہ نہ آئے. بلکہ وصلنا ہم نے پیدر پہ بھیجا، تسلسل کو برقرار رکھا، بغیر انقطاع کے، بغیر کسی رکاوٹ کے بھیجتے رہے، پہنچاتے رہے. لہم واسطے ان کے القول پیغام، اپنی باتیں، اپنا پیغام، اپنے احکام مسلسل پہنچاتے رہے ان تک. ہم نے انقطاع نہیں آنے دیا، وقفہ نہیں آنے دیا. پیغمبر ہم مسلسل بھیجتے رہے. پیغمبروں کے بعد علماء اور مبلغ اور مدرس جو لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے رہیں، دین پہنچاتے رہیں، ہم مسلسل بھیجتے رہے. لہم القول لعلہم یتذکرون، لعل شاید کہ ہم وہ لوگ
यतज़क्करून, नसीहत हासिल करें। शायद कि वो लोग राह रास्त पे आ जाएं, नसीहत हासिल करें। हमने तो हदायत को पहुंचाने के लिए, हदायत पे की तरफ लाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। मुसलसल हम अपने पैगाम पहुंचाते रहे, अपने अहकाम लोगों तक पहुंचाते रहे, उसमें किसी किस्म का वक्फा नहीं आने दिया। शायद के लोग सीधे रास्ते पे आ जाएं, शायद लोग हदायत हासिल करें। इससे ये बात भी मालूम होती है कि दावत के लिए, तबलीग के लिए इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि दावत तो मुसलसल पहुंचाते रहना चाहिए। आप अपने हलके में, अपने दोस्तों में, अपनी बिरादरी में, अपने कुंबे कबीले में, हत्ता कि अपने घर में भी, बच्चों के साथ भी। हाँ जी, बहुत सर कपा लिया है, मानते ही नहीं है। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर फिल वाकई आपको हमदर्दी है, अगर फिल वाकई आप दीन की बात पहुंचाना चाहते हैं, अगर आपको लगन है, जज्बा है दीन की बात पहुंचाने का, तो अल्लाह ताला हमें ये तबलीग और दावत का असूल बता रहे हैं कि दावत और तबलीग मुसलसल देते रहो। पत्थर के ऊपर भी कतरा कतरा पानी गिरता रहे तो वहां भी निशान पड़ जाता है, पत्थर पे भी। इंसान तो फिर इंसान है। आप बात कहते रहे, बात कहना फर्ज है कि भाई ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह के रसूल की बात है, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, सबका खैरात करो, नेकी काम करो, वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करो, हलाल खाओ, हराम छोड़ो। ये चीजें इंसान को कहते रहना चाहिए। और तसलसल के साथ आज नहीं कल सही, कल नहीं परसों सही, अल्लाह ताला ना मालूम किस वक्त किसी के दिल में क्या बात डाल दे। लिहाजा बात जो और फिर ये है कि अल्लाह के यहाँ तो अजर उसका ज़ाया नहीं है। अगर कोई नहीं मानता तो वो खुद बदनसीब है। अल्लाह के यहाँ कहने वाले का अजर तो ज़ाया नहीं होगा। एक दफा कहा है तो एक दफा का स्वाब मिलेगा, 10 दफा कहा 10 दफा का स्वाब मिलेगा, 100 दफा कहा 100 दफा स्वाब मिलेगा। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने लोगों को हदायत पे लाने के लिए, राह रास्त बताने के लिए, पैगाम पहुंचाने के लिए वसलना, मुसलसल बात पहुंचाई उन तक, पैदल पै बातें पहुंचाई उन्हें, शायद कि वो नसीहत हासिल करें। आगे अल्लाह फरमाते हैं अल्लाज़ीना, वो लोग, आतईना, कौन सा फेल है? माजी का फेल है, जो मुतकल्लिम का सीगा है। आतईना, हमने दिया, हम उनको, अल किताब, वो लोग जिनको हमने किताब दी, मिन क़ब्ले ही, इससे पहले, किससे पहले? कुरान से पहले। कौन है वो लोग? तौरात और इंजील वाले, ईसाइयों की किताब इंजील और मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरात। वो लोग जिनको हमने इस कुरान से पहले किताब दी है, हम वो बिही, साथ इसके, युमिनून, ईमान किसके लिए है? कुरान के लिए। जिनको इस कुरान से पहले हमने किताब दी है और वो वाकई मुत्तकी लोग हैं, वाकई अल्लाह से डरने वाले हैं, सच्चे मानों में, सच्चे दिल से अल्लाह पे और रसूलों पे ईमान लाए हैं। अल्लाह उनकी बात इरशाद फरमा रहे हैं कि उनका मामला ये है कि जब कुरान उनके सामने पढ़ा जाता है, हम बिही युमिनून, वो उस कुरान पे ईमान ले आते हैं। दरअसल इस आयत के हवाले से बाद मुफस्सरीन ने वाक़या लिखा है हिजरत हबशा के बाद का, कि जब सहाबा कराम हबशा में हिजरत करके गए तो वहाँ नजाशी के दरबार में गुफ्तगू हुई। जो वफद कुफार का गया उन्हें पकड़ने के लिए, गैरतमंद आदमी था। उस जमाने में 1400 साल पहले की बात है, आजकल तो सारे बेगैरत हो गए हैं। उस जमाने में उस नजाशी ने ईसाई होते हुए काफिरों से कहा कि भाई अगर ये मुजरम है तो कोई सबूत लाओ, मेरे मुल्क में आए हैं ये, मेरी पनाह में आए हैं ये, अब मैं इनकी हिफाजत करूंगा, इल्ला ये कि तुम साबित कर दो ये मुजरम है, कोई कत्ल किया है, कोई डाका डाला है, कोई चोरी की है, किसी का हक गसब किया है, कुछ मारा है, कुछ देना है, कुछ लेना है, कोई बात है तो बताओ मुझे, साबित कर दो ये मुजरम है, तुम्हारे हवाले कर दूंगा। और अगर ये साबित ना कर सको तो मैं इतना बेगैरत नहीं कि वैसे ही जो मेरी पनाह में आया है पकड़ के तुम्हारे हवाले कर दूं कि ले जाओ इसको जाकर कत्ल करो।
مسلمان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے بدلے میں نیکی کی توفیق ضرور دے دیتے ہیں۔ وہی آدمی ہے جس نے یہ پہلے اس طرز عمل کا اظہار کیا، ایسا طریقہ اختیار کیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان کیا، اتنا فضل کیا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اسی واقعے کے بعد کچھ لوگوں نے، عیسائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے اپنا موقف بیان کیا ہے، کافروں کا اپنا موقف تھا، بادشاہ نے چھوڑ دیا، لیکن ہمیں تحقیق تو کرنی چاہیے۔ ایک اپنا وفد بھیجتے ہیں وہاں مکہ میں، اور وہ تحقیق کر کے آئے کہ وہ پیغمبر کیسا ہے، جس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے، رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ 20 آدمیوں کا وفد حبشہ سے مکہ آیا تاکہ حالات کا جائزہ لے۔ اب باہر سے وفد آئے تو یقیناً خبریں پھیل جاتی ہیں، گاؤں میں سارے پتہ چل گیا کہ بھائی حبشہ سے کچھ لوگ آئے ہیں خیر خبر لینے کے لیے کہ یہاں کون نبی آیا ہے، اس کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ وہ لوگ آتے ہی سیدھے حرم میں گئے، اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے، اور جتنے قریش سردار تھے قریشیوں کے، ابو جہل بھی اور ابو لہب اور بڑے بڑے قریش تھے، وہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیے کہ ہاں بھی دیکھیں ذرا کیا ہوتا ہے۔ تماش بین تھے یہ تو کہ بھائی آئے ہیں عیسائی لوگ، تو دیکھیں کیا ان کا آپس میں مکالمہ یا مناظرہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی کہ اے محمد، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی دعوت کیا ہے اور آپ لوگوں سے کیا کہتے ہیں، کیا مطالبہ ہے آپ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی انہیں، اور قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھ کے سنائیں۔ وہ 20 آدمی تھے، قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے ان کے آنسو نکل آئے۔ قرآن مجید کی آیتیں سن کے آنسو نکل آئے ان کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور سوال جواب کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی توفیق دی انہیں، ایسا اللہ نے فضل اور کرم کیا کہ وہیں بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ 20 کے 20 آدمی، اللہ کی دین ہے۔ جو آدمی تلاش کے لیے ہو، جو ہدایت چاہتا ہو، جذبہ ہو، تڑپ ہو، تو اللہ تعالیٰ معروم نہیں رکھتے۔ یہ اللہ تعالیٰ بڑے عزت والے اور بڑے غیرت والے۔ ایک شریف آدمی ہو، اسے پتا ہو کوئی آدمی میرے گھر مہمان آنا چاہتا ہے، تو آدمی اس کے لیے 100 اہتمام کرتا ہے، بھائی یہ فلاں راستے سے آنا، ایسے آنا، ایسے آنا، بھول نہ جانا، ادھر سے راستہ سیدھے راستے میں آنا۔ اور اللہ تو بڑی عزت والے اور بڑے غیرت والے، جو آنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو نہ آنے دیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ وہ 20 آدمی جب اٹھ کے جانے لگے تو یہ کافر قریش کے سردار جو تھے یہ بھی پیچھے پیچھے، انہوں نے جا کے روک لیا راستے میں، کہنے لگے تم سے تو نامراد اور بیوقوف آدمی ہم نے دنیا میں نہیں کوئی دیکھا۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے کہ تمہیں لوگوں نے وہاں سے حبشہ سے بھیجا کہ جا کے حالات کا جائزہ لو، کہ دیکھو کون ہے، کیا کہتا ہے، کیا اس کے حالات ہیں، کچھ اس کے پاس ہے نہیں ہے، کوئی کیسا آدمی ہے، حالات کا جائزہ لے کے آؤ۔ اور تم عجیب بیوقوف آدمی ہو، بجائے حالات کا جائزہ لینے کے، جا کے رپورٹ دینے کے، یہیں تم نے اپنا دین چھوڑ دیا اور دین بدل لیا، تم نے صحابی ہو گیا ہو۔ تم سے بڑا بدبخت تو ہم نے کوئی دیکھا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس کو دین کی دولت دے دی ہو اور دین جس کے دل میں بیٹھ گیا ہو، ان باتوں سے دین نہیں نکلتا۔ انہوں نے بڑا ہی اچھا اس کے جواب میں طرز عمل اختیار کیا، جس کا حوالہ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں میں دیا کہ جب انہوں نے ان کی لغو اور فضول اور واہیات باتیں سنی کافروں کی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم پہ سلام ہو، تم کو سلام ہو، ہم یہ تمہارے جیسا واہیات اور فضول راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، ہمیں ہمارا دین مبارک ہو۔ جھگڑا کس بات کا؟ بھی ہمارے دل کو ایک بات لگی، ہم نے سنی اور ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ تمہارا دل قبول نہیں کرتا، نہ کرے نہ کرو، لیکن ہمارے راستے میں رکاوٹ کیوں بنتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی لوگوں کا ذکر فرمایا، اور پھر ویسے اس کے علاوہ بھی بعض عالم تھے یہودیوں کے، عبداللہ بن سلام اور کچھ اور بھی حضرات جو قرآن مجید پہ ایمان لے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی متقی لوگوں کا
اور پرہیزگار لوگوں کا ذکر اس آیت میں فرمایا ہے کہ بعض اہل کتاب میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے جب یہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ہم بہی یؤمنون تو وہ اس قرآن پہ ایمان لے آتے ہیں. قرآن میں بڑی قوت اور بڑی تاثیر ہے, بڑی قوت ہے اس میں. ہماری جو ذلت اور رسوائی کا باعث ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے. کافر اس کو ایسے ہی جادو نہیں کہتے تھے کہ یہ کتاب جادو ہے, یہ واقعی جادو ہے. جو آدمی پڑھتا ہے, جو آدمی اس کو سمجھتا ہے, وہ اس جادو سے محفوظ نہیں رہ سکتا, اس کے دل میں اتر جاتا ہے یہ جادو, بشرطے کہ پڑھنے والا ہو گئی. لیکن آپ خود ہی اندازہ کر لیں اپنے دائیں بائیں دیکھ کے کہ مسلمانوں میں سے کتنے ہیں جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں. یہ ابھی تو پچھلے دنوں کی بات ہے, اسمبلی کے وہ الیکشن ہوئے ہیں, آیت الکرسی لوگوں کو نہیں آتی, سورہ فاتحہ کا نہیں پتا لوگوں کو سورہ فاتحہ کیا ہے. حالانکہ یہ کنڈیشن تھی کہ گریجویٹ جو ہے وہ صرف حصہ لے سکتے ہیں اسمبلی کے الیکشن میں. دعا قنوت تو بڑی دور کی بات ہے, سورہ فاتحہ کا نہیں پتا, سورہ اخلاص کا نہیں پتا, آیت الکرسی کا نہیں پتا, اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اور مسلمان کہلاتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں, اب یہ 3-4 آیتیں جو ہیں یہ انہی حبشہ کے جو مسلمان ہوئے لوگ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی. بڑی اچھی آیتیں ہیں اور ہمارے لیے بڑا سبق ہے اس میں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ وَإِذَا, اور جب یتلا کون سا فعل ہے, مضارع کون سا, مجہول. یتلا جب پڑھی جاتی ہے, تلاوت کی جاتی ہے, علیہم اوپر ان کے, ہم سے مراد وہی اہل کتاب ایمان لانے والے, جب ان کے سامنے آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, قالو تو انہوں نے کہا, وہ کہتے ہیں آمنا بہی, آمنا ہم ایمان لائے, بہی ساتھ اس قرآن کے. یہ ہے انسان کی سعادت کی بات کہ جب انسان, اور اللہ کا کلام واقعی ایسا ہے کہ انسان جب واقعی کوئی پڑھ رہا ہو اچھی آواز سے, قرات اور تجوید کے ساتھ, انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ فرماتے ہیں جب ان کے سامنے پڑھی گئی قرآن مجید کی آیتیں تو انہوں نے کہا آمنا بہی, ہم ایمان لائے اس پہ, انہ الحق من ربنا, انہ بے شک وہ قرآن, الحق برحق ہے, سچا ہے, من ربنا ہمارے رب کی طرف سے, انا بے شک ہم, کننا ہم ہی, من قبل ہی اس سے پہلے, یہ قرآن سننے سے پہلے, مسلمین مسلمان تھے. انجیل کو ماننے والے کون, مسلمان. تورات کو ماننے والے مسلمان. ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کو ماننے والے مسلمان. اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی دین بنا کے بھیجا ہے ساری مخلوق کے لیے. جو دین اللہ نے بھیجا ہے وہ فقط اسلام ہے. سارے نبیوں کی طرف جو دین آیا وہ اسلام, اور اسلام کو ماننے والے سارے کے سارے لوگ مسلمان. جیسے ہی انہوں نے قرآن مجید کی آیتیں سنی تو انہیں فوراً یہ محسوس ہو گیا کہ یہ تو واقعی کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, اللہ کا کلام ہے. فوراً یہ گواہی دے دی, آمنا بہی ہم اس پہ ایمان لائے, انہ الحق من ربنا یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے, انا کننا من قبلہ مسلمین ہم تو یہ قرآن سننے سے پہلے انجیل سن کے ہی مسلمان ہو گئے تھے. ہم تو انجیل پڑھ کے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کے حوالے سے ہی مسلمان ہیں, اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید ہمارے سامنے آیا تو اس کی بھی ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ واقعی قرآن ہے. اور قبر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ یہی انسان الفاظ کہے گا. جب قبر میں فرشتے سوال جواب کریں گے تمہارا رب کون ہے, تمہارے نبی کون ہے, تمہارا دین کون سا تھا, تو مومن آدمی جواب دے گا
اللہ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اس کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھے گا اور کہے گا کہ دین اسلام جو ہے وہ میرا دین ہے۔ فرشتے جواب میں کہیں گے کہ یہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تمہارا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اسلام تمہارا دین ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس کے جواب میں مومن آدمی کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، آمنت بہ وصدقت، میں اس پہ ایمان لے آیا اور اس کی تصدیق کی اور مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اسلام میرا دین ہے۔ یہ انسان کے لیے نجات قرآن مجید پڑھنے میں ہے۔ جو آدمی قرآن نہیں پڑھے گا وہ اس دنیا میں بھی خائب و خاسر ہے اور قبر میں بھی برا حشر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جواب نہیں دے سکتا سوالوں کا، اسے فرشتے یہ کہتے ہیں ما تلوتا، کیا تو نے تلاوت نہیں کی تھی قرآن مجید کی؟ دنیا میں تو نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی تھی۔ وما دریتا، اور تو نے یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ میرا اللہ کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرا دین کون سا ہے۔ تو نے نہ قرآن پڑھا نہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کا رسول کیا ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے دو کانوں کے درمیان گرز مارتے ہیں اسے۔ دو کانوں کے درمیان کون سی جگہ ہے؟ جہاں پہ انسان کا دماغ ہے، جو اللہ نے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دیا ہے کہ اس قرآن کو پڑھو، سوچو، سمجھو اور پھر زندگی بسر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دماغ پہ گرز مارے جاتے ہیں کہ یہ دماغ تمہیں ہم نے ڈالر اور ریال کمانے کے لیے نہیں دیا تھا، یہ قرآن پڑھنے کے لیے اور قرآن سوچنے سمجھنے کے لیے دیا تھا۔ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ایک اور دعا بھی سکھائی ہے اسی حوالے سے، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لائے، بما انزلت، ساتھ اس چیز کے جو تو نے نازل کی، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسولوں کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، یا اللہ ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے، ہم حق کی گواہی دینے والے ہیں، اللہ حق ہے، رسول برحق ہے، قرآن برحق ہے، قیامت برحق ہے، جنت اور دوزخ برحق ہے۔ یا اللہ ہم ان ساری باتوں کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں برحق ہیں، ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے، ہمیں گواہی دینے والوں میں سے بنا لے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے ہر انسان کو، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، یا اللہ ہمیں گواہی دینے والوں، قبر میں بھی یہ گواہی دینی ہے، اس دنیا میں گواہی جو دے گا وہ قبر میں بھی دے گا، قیامت کو بھی دے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرہم مرتین، اولئک، یہ لوگ، کون سے لوگ؟ جو پہلی کتابوں پہ بھی ایمان لائے ہیں اور اس قرآن پہ بھی ایمان لائے ہیں، مراد ہے اہل کتاب جو مسلمان ہو گئے۔ یؤتون کون سا فعل ہے؟ مضارع مجہول ہے، جو مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یؤتون، دیے جائیں گے، اجرہم، اپنا اجر، ان کا اجر، نیک اعمال کا، مرتین، دوہرا۔ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ مہربان اور غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے، اتنی اللہ کی رحمت وسیع ہے، رحمتی واسعۃ علی غضبی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عرش پہ یہ کلمے لکھے ہوئے ہیں، اپنی عرش پہ یہ کلمے لکھے ہوئے ہیں، رحمتی واسعۃ علی غضبی، میری رحمت جو ہے میرے غصے پہ غالب ہے۔ بڑا رحمان اور رحیم ہے اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی
اہل کتاب میں سے تھا، پہلی کتابوں پہ بھی ایمان لایا، نبیوں پہ بھی ایمان لایا، پھر اس قرآن پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، ہم اس کو 2 اجر دیں گے. ایک نماز پڑھے گا 2 نمازوں کا ثواب دیں گے، ایک روزہ رکھے گا 2 روزوں کا ثواب دیں گے، ایک دفعہ حج کرے گا 2 حج کا ثواب دیں گے. اس کے ہر نیک عمل کا 2 ثواب ہوگا. اور پھر ایسے نہیں ہے کہ یہ صرف اللہ کی رحمت جو ہے وہ اہل کتاب مسلمانوں کے لیے ہے، جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوں گے. اللہ کی رحمت تو بلا امتیاز ہر آدمی کے لیے ہے. فرمایا کہ جو آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے نادم ہو، آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا مصمم ارادہ کر لے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. جتنی برائیاں ہیں اس کے برابر ہم اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں. بڑی مہربان ذات ہے اللہ کی، اتنی مہربان ذات ہے، اتنی مہربان ذات ہے کہ اتنا مہربان ہونے کے باوجود اگر کوئی آدمی اللہ سے اپنے گناہ بخشواس کے نہ جائے اس دنیا سے، بڑا ہی بد نصیب آدمی. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے. آگے اللہ فرماتے ہیں بما صبروا، ہم اس کا 2 اجر کیوں دیتے ہیں؟ اس کی پہلی وجہ اللہ نے یہ ارشاد فرمائی بما صبروا، بسبب اس چیز کے، صبروا انہوں نے صبر کیا. صبر کا معنی ڈٹ جانا، استقامت دکھانا، اپنے ایمان پہ جمے رہنا، اپنے ایمان پہ جمے رہنا. اب یہ جو بھی آدمی ایمان پہ ڈٹا رہے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس کے لیے بڑا اجر اور بڑا ثواب ہے. ساری دنیا حرام کھا رہی ہے، سود کھا رہی ہے، رشوت کھا رہی ہے. اب ایک بات تو یہ ہے جی ساری دنیا کھاندی ہے، پہ ایسی کیوں نہ کھائیے. ایک یہ ہے کہ 100 میں سے ایک آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے ساری دنیا کھاتی ہے، کھاتی رہے، میں نہیں کھاؤں گا، اللہ رسول نے منع کیا. یہ ہے صبر. ساری دنیا فحاشی اور بے حیائی کے سیلاب میں بہہ گئی ہے. ہاں ٹی وی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، انٹرنیٹ کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، فلموں کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، گانے سننے کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. ساری دنیا فحاشی اور بے حیائی کے سیلاب میں بہہ رہی ہے. ایک آدمی ہے جو کہتا ہے نہیں جی میں بالکل نہیں اس راستے پہ جاؤں گا، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، نہیں جانا اس راستے پہ. یہ ہے صبر. اللہ فرماتے ہیں بما صبروا، اور پھر یہ بھی صبر ہے کہ کافروں کا خوف ہو، کافروں کی مار ہو، کافروں کا ظلم ہو، اور کافروں سے ڈر کے لوگ اپنا دین ایمان چھوڑ رہے ہوں، داڑیاں منڈا رہے ہوں، اپنے نام بدل رہے ہوں، مسجدوں میں جانا چھوڑ دیں، تو انسان کہے کہ نہیں بما صبروا، جو اللہ نے کہا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، داڑھی بھی رکھنی ہے، نام بھی صحابہ کرام کے ناموں پہ رکھنے ہیں، جو اللہ کے رسول کو نہ پسند ہے وہی نام رکھنے ہیں. اپنا دین نہ چھوڑے، اپنے دین پہ ڈٹا رہے، دین پہ جمع رہے. اللہ فرماتے ہیں بما صبروا، یہ صبر ہے. ہاں کتنا ظلم کر رہے ہیں کافر، کتنی ہلاکت اور بربادی کر لیں، انسان اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو نہ چھوڑے. نہیں، جو اللہ کے رسول نے بات فرمائی ہے وہی حق اور سچ ہے، اسی پہ مرنا ہے، جان اسی پہ دینی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی دوسری خوبی یہ ہے وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. وَيَدْرَعُونَ کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کو اگر آپ یوں پڑھ لیں وَيَدْرَعُونَ السَّيِّئَةِ، یدرعون کا معنی وہ دور کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں، وہ دور کرتے ہیں السیئۃ برائی کو، بالحسنۃ نیکی کے ساتھ. ان لوگوں کی دوسری خوبی یہ ہے، ان کا وصف یہ ہے کہ برائی کو نیکی کے ساتھ دور کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اس گناہ کو مٹانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں کہ بھائی ایک مجھ سے برائی ہو گئی، اب اس برائی کا تلافی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی میں نیکی کا کام کروں. حبشی نے حضرت حمزہ کو جنگ احد میں قتل کیا، اپنی
مالکہ کے کہنے پہ، ابو سفیان کی بیوی کے کہنے پہ اس وقت سارے کافر تھے، اور جس طرح قتل کیا اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا دکھ تھا، اتنا غم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رنجیدہ ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ اس کی بہن کو صفیہ کو دکھ ہوگا، رنج پہنچے گا، تو میں حمزہ کی لاش اسی طرح رہنے دیتا تاکہ اس کو درندے کھا جائیں اور قیامت کے دن حمزہ درندے کے پیٹ سے نکلے۔ اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، اللہ نے رحمت کی، اللہ تعالیٰ نے حبشی کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایمان بھی قبول کر لیا۔ اب اس آدمی کے دل میں ساری زندگی کا یہ قلق کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا، میں نے کتنی بڑی غلطی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا، پھر مسئلہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رنج دیا۔ اب وہ آدمی ہر وقت اسی دعا میں رہتا ہے کہ یا اللہ جتنا بڑا میں نے گناہ کیا تھا، یا اللہ اتنی بڑی کوئی نیکی مجھ سے لے لے۔ بڑی ندامت ہے، بڑا پچھتاوا ہے اس بات پہ کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، لیکن حالت کفر میں ہو گیا مجھ سے۔ یا اللہ کوئی مجھ سے ایسی نیکی کروا لے جو اس کا بدل بن جائے، جس سے میرے دل کو سکون اور قرار آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حبشی کی دعا واقعی قبول کر لی۔ جنگ ہوئی کافروں کے ساتھ مسالمہ کذاب سے، اور مسالمہ کذاب کو اللہ تعالیٰ نے حبشی کے ہاتھوں سے ہی قتل کروایا۔ اتنا بڑا کافر جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے حبشی کے ہاتھوں سے قتل کروا دیا۔ کہنے کہ میرے دل کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے کہ جتنا بڑا مجھ سے گناہ ہوا تھا اللہ نے اتنی بڑی نیکی مجھ سے لے لیا مسالمہ کو قتل کر۔ اور قرآن مجید میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے بعض چیزوں کی تو کفارے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیے کہ اگر تم یہ گناہ ہو جائے تو یہ کفارہ ہے۔ جس طرح حج کے معاملے میں ہے بھئی یہ واجب ترک ہو جائے تو ایک دمبا ذبح کر دو، یا ایک قربانی دو، دو قربانیاں کرو، یہ ہو جائے یہ ہو جائے۔ بعض معاملات میں بعض غلطیوں کے بارے میں کفارہ بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر انسان کو اپنی ماں کو بہن یا بیوی ایسی کوئی ماں کہہ دے یا بہن کہہ دے تو اس کے کفارے وغیرہ بتا دیے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے، کچھ نہیں بتایا، اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہی ہے کہ توبہ اور نیکی۔ جس کا کفارہ شریعت نے نہیں بتایا اس کا کفارہ نیکی ہے کہ کوئی انسان اس کے برابر نیکی کرے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ پہ حد قائم کیجئے، گناہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بڑا اچھا تھا اس معاملے میں، کبھی کسی کو کریدتے نہیں تھے۔ فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ یہ نہیں پوچھا کیا گناہ کر کے آئے ہو، کیا غلطی ہوئی ہے، کیسی بات کرتے ہو، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا بیٹھا رہا آدمی۔ اذان ہوئی، نماز پڑھی صحابہ کرام نے، اس آدمی نے بھی ساتھ نماز پڑھی، آگے پھر بیٹھ گیا وہ آدمی۔ کہا یا رسول اللہ میں بیٹھا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ نماز تو پڑھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اللہ معاف کرے گا، جاؤ اللہ معاف کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو انسان اس ارادے سے، اس نیت سے کوئی نیکی کرے۔ ایک تو صلاۃ توبہ بھی کا واقعہ آتا ہے، حدیث میں حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کی نیت سے انسان وضو کرے اور 2 رکعت نماز ادا کرے، 4 رکعت پڑھے، 2 رکعت پڑھے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے، دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دے۔ ایک اور آدمی کا واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دور سے واہ ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ کرتا آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں پوچھا یا تجسس نہیں کیا یا قریدہ نہیں کہ بھئی کیا کیا ہے، کیا گناہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بٹھایا اپنے پاس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ یہ پڑھو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی و رحمتک ارجع عندی من عملی۔ یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے میرے گناہوں کے مقابلے میں، اور میں اپنے گناہوں کی بجائے تیری رحمت سے زیادہ امیدوار ہوں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا دوبارہ پڑھو. اس آدمی نے دوبارہ وہی کلمات پڑھے, اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر پڑھو. اس آدمی نے تیسری دفعہ پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قم قد غفر اللہ لک, اٹھو تمہارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو انسان کو اس جیسی کوئی نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے, یا اللہ معاف کر لے اور میری اس نیکی کو قبول فرما. اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ برائی کو نیکی کے ساتھ دور کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا اپنی برائی کا معاملہ کہ اپنے آپ سے کوئی گناہ ہو گیا, اپنے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا کسی کے ساتھ برائی کرے, ظلم کرے, زیادتی کرے, کوئی دوسرا کسی کا حق مار لے, غیبت کرے, جھوٹ بولے, بدعہدی کرے, دوسرے نے برائی کی کسی کے ساتھ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں, دوہرا اجر حاصل کرنے والے لوگ ہیں, ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے, برائی کے بدلے میں نیک سلوک کرتے ہیں, اس برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں. شریعت کا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ جتنا کسی نے ظلم اور زیادتی کیا ہو اتنی زیادتی کی شریعت اجازت دیتی ہے, لیکن وہ زیادتی جو ہے حرام نہ ہو. بدلہ جو ہے اس طریقے سے لیا جائے کہ کوئی حرام کام نہ ہو. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے چوری کی کسی کی, پتہ چل گیا فلاں چور ہے, شریعت یہ اجازت نہیں دے گی کہ اتنی چوری تم بھی اس کی کر لو. یہ تو اس کو اجازت دے گی کہ تم اس پہ مقدمہ کرو اور قانون کے مطابق جتنی اس کی سزا ہے عدالت اس کو سزا دے. اس کا حق ہے کہ اس پہ مقدمہ کرے اور وہ چیز اپنی واپس لے لے, جو سزا ملنی ہے اس کو سزا دلا دے. لیکن یہ اس کو اجازت نہیں ہے کہ چوری کرے تو اس کے جواب میں اس کی بھی چوری کر لے, اس لیے کہ چوری تو حرام ہے. گناہ کے بدلے میں گناہ کرنے کا حکم نہیں ہے, نہ اس کی اجازت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تخن من خانک, تو اس آدمی سے خیانت نہ کر جو تیرے ساتھ خیانت کرے. یہ قصاص نہیں ہے کہ جو آدمی ظلم کرے یا زیادتی کرے یا چوری کرے, ڈاکہ ڈالے یا خیانت کرے تو اس کے ساتھ انسان ویسا ہی کام کرے. اس کا انسان قانونی طور پہ جو جائز طریقہ ہے وہ راستہ اختیار کرے, لیکن افضل بات یہ ہے کہ انسان اس کو معاف کرے, انسان اس کے بدلے میں نیک سلوک کرے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس غلام ہے اور میرے ساتھ یہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں, کبھی خیانت کرتے ہیں, کبھی زیادتی کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, تو میں اس کے بدلے میں ان کی پٹائی کرتا ہوں. جو غلطیاں ہیں, جو ظلم اور زیادتی ہے تیرے ساتھ, اس کو ایک پرڑے میں ڈالا جائے گا, اور جو تم مار پٹائی کرتے ہو اس کو دوسرے پرڑے میں ڈالا جائے گا. اگر ان کی زیادتی زیادہ ہے, تمہاری مار پٹائی کم ہے, تو تم چھوڑ دیے جاؤ گے, بری ہو جاؤ گے, اور اگر تمہاری مار کا پلڑا بھاری ہو گیا تو تم پکڑے جاؤ گے, تمہیں سزا ملے گی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ آدمی دور جا بیٹھ کے رونے لگا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن ایسا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں قرآن مجید کی آیت پڑھی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ, قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے, انصاف کریں گے لوگوں کے درمیان, بدلہ لے کے دیں گے. کسی کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, تو ہم اس کا پورا بدلہ لے کے دیں گے. تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیں, یہ کام جو ہے یہ تو میں بوجھ اٹھا نہیں سکتا قیامت کے دن, اور میں تول کے اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے پتہ چل جائے میری مار جو ہے یہ کم ہے ان سے, لہذا میں سارے غلام اپنے آزاد کرتا ہوں. سارے غلام آزاد کر دیے. یہ ہے جو اللہ فرماتے ہیں وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, دوسروں کی برائی کو برائی سے دور نہیں کرتے بلکہ اس کے مقابلے میں نیک طرز عمل اختیار کرتے ہیں. یہ نہیں ہے جی اینٹ ماری ہے تو ان کا جواب اب اینٹ سے ہی دینا ہے, یا ان کی سوچ یہ نہیں ہوتی جی آج کل تو نیکی کا زمانہ نہیں, جو برا کرے اس سے برائی کرنا چاہیے. نیکی کا زمانہ ہر زمانے میں ہے. یہ بات غلط ہے, یہ اقدار بدل گئی ہیں, زمانہ بدل گیا. پرانا زمانہ تھا, لوگ سیدھے سادے تھے, نیکی کرتے تھے, اقدار تھی, سب کچھ تھا, لیکن آپ جو ہے بڑے
کے دکھا دیں گے، ہر زمانے سے حجت قائم کر دیں گے، ہر طرح کے آدمیوں کے لیے حجت قائم کر دیں گے۔ حساب لیتے ہوئے ایک آدمی آئے گا، یا اللہ میں تو بڑا فقر و فاقہ کا مارا ہوا تھا، بہت غریب آدمی تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، لہذا میں نے چوری کی، میں نے فلاں کیا، یہ کیا، جرم ہوئے، گناہ ہوئے مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بلاؤ میرے بندے عیسیٰ کو۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے عیسیٰ کیسے زندگی گزاری؟ عیسیٰ علیہ السلام بتائیں گے یا اللہ فقر و فاقہ اتنا ہوتا تھا، گھاس کے پتے اور درخت کے اسی معاشرے میں نیک اور متقی لوگ بھی ہیں، اسی معاشرے میں پرہیزگار لوگ بھی ہیں، رشوت نہیں لیتے، سود نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ زندگی گزار رہا ہے ان کی بھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی دوسری خوبی یہ ہے یدرؤون بالحسنات السیئہ، کہ وہ برائیوں کو نیکیوں سے دور کرتے ہیں، اور آگے فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا، اور وہ چیز جو رزقنا، کون سا فعل ہے رزقنا؟ ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، ينفقون، کون سا فعل ہے ينفقون؟ مضارع ہے، جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ کی راہ میں مسلسل خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ مسلسل خرچ کرتے رہنا جو ہے یہ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ جو ہے مصیبتوں اور دکھوں کو ٹالتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان بخیل بھی بنا رہے، اپنی جیب جو ہے اس کو بھی باندھ کے رکھے اور پھر یہ دعا کرتا رہے یا اللہ میری مصیبتیں دور کر، تکلیفیں دور کر، پریشانیاں دور کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے مصائب، دکھ اور آلام، اور انسان کا انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ اور خیرات، یہ دونوں ایسے پیرلل چلتے رہتے ہیں۔ یا تو انسان صدقہ خیرات چھوڑ جاتا ہے اور اس کے دکھ اور مصیبتیں اس پہ غالب آ جاتی ہیں، یا پھر انسان صدقہ خیرات جو ہے اس میں آگے بڑھ جاتا ہے اور دکھ اور مصیبتوں پہ غالب آ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے صدقہ۔ صدقہ اور خیرات جو ہے یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، مصائب اور آلام کو ختم کرتا ہے، تکلیف اور پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں تو سوچ یہ بن گئی کہ جو آدمی چار پیسے کسی کو دے دے سمجھتا ہے میں نے اس پہ احسان کیا، حالانکہ اس پہ احسان نہیں کیا، احسان اپنے آپ پہ کیا ہے، اپنی دکھوں اور مصیبتوں کا علاج کیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا رزق، اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں رزقنا، ہم نے دیا۔ اللہ تعالیٰ تو بغیر کسی وجہ کے چھین بھی سکتا ہے جب چاہے، اللہ کا دیا ہے، اللہ جب چاہے لے بھی سکتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی چوتھی خوبی یہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اذا سَمِعُوا، اذا اور جب، سَمِعُوا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جو مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ سَمِعُوا انہوں نے سنا، لغو باتوں کو، کافروں کی لغو باتیں کہ تم تو بیوقوف ہو، تم تو نامراد ہو، تم تو احمق ہو، کہ تم نے حالات کا جائزہ لینے کی بجائے فوراً اپنا دین بدل لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ لغو باتیں سنی کافروں کی، آردو، کیا کیا انہوں نے؟ آردو، اس سے منہ موڑ لیا کہ بھائی تم غلط باتیں کرتے ہو، تم گندی باتیں کرتے ہو، میں گندی بات نہیں کر سکتا۔ تم اپنی زبان سے گالی نکالتے ہو، میں گالی نہیں نکالوں گا۔ تم اپنی زبان سے تہمت لگاتے ہو، میں تہمت نہیں لگاؤں گا۔ تم اپنی زبان سے غیبت کرتے ہو، میں غیبت نہیں کروں گا۔ تم اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہو، میں نہیں بولوں گا۔ آردو، انہوں نے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔
ان ہو اس سے، یعنی ان کی گفتگو سے. وقالو اور یہ بات کہی، لنا اعمالنا، لنا واسطے ہمارے، اعمالنا ہمارے اعمال، ولکم اور واسطے تمہارے، اعمالکم تمہارے اعمال. مطلب یہ کہ تمہارا اپنا راستہ، ہمارا اپنا راستہ. ہم نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو اس غلط کام کے ذمہ دار ہم ہیں، اس کا وبال ہم پہ آئے گا، اس کی سزا ہمیں ملے گی. تمہارا کیا نقصان ہے اس میں کہ تم خواہ خواہ ہمیں ملامت کرتے ہو؟ اور پھر ہمیں تمہارے اعمال سے کوئی غرض نہیں، تمہاری حرکتوں سے کوئی غرض نہیں. لکم اعمالکم تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں. اگر اچھے ہیں تو اچھوں کا اجر تمہیں ملے گا، اگر برے ہیں تو برائی کا وبال تمہارے اوپر ہے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. تمہارا راستہ وہ، ہمارا راستہ یہ. لڑائی جھگڑا کس بات کا؟ پھر جو ہمیں بات اچھی لگی ہم نے قبول کر لی، تمہیں اچھی نہیں لگتی تم قبول نہ کرو. سلام علیکم سلامتی ہو تم پہ. لا نبتغی الجاہلین، لا نبتغی کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. لا نبتغی ہم نہیں چاہتے، جاہلین جاہلوں کو، ہم جاہلوں کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہتے. یہ جو جہالت تم کر رہے ہو، ہمیں اسلام قبول کرنے سے منع کرتے ہو، اسلام قبول کرنے سے روکتے ہو، ہمیں برا بھلا کہتے ہو، ہم وہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے کہ جیسے تم نے زبان گندی کی ہے ویسی ہی ہم بھی زبان اپنی گندی کریں. تمہارا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ ہے. لا نبتغی الجاہلین ہم جاہلوں والا راستہ اختیار نہیں کریں گے. تمہیں دور سے سلام ہو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو گندے لوگوں سے، برے لوگوں سے، غلط کار لوگوں سے دور رہنا چاہیے، بچ کے رہنا چاہیے. اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. گندے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے، بچ کے رہنا چاہیے. برے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا، برا راستہ اپنائے گا. اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا، اچھا راستہ اپنائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنا دوست دیکھ کے بناؤ، اس لیے کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. اس لیے انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. جیسا مزاج اور طبیعت اور عادات اطوار دوستوں کے ہوں گے ویسے ہی تمہارے بھی بن جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تمہاری بربادی ہو کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کی کوئی تیاری بھی کی ہے یا ایسے ہی پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کی اور تو کوئی تیاری نہیں کی، بس یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بس یہ ہے قیامت کی تیاری. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، المرء مع من احب، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ ہمیں خوشی کبھی نہیں ہوئی. ہمیں اسلام لانے کی بڑی خوشی تھی، اور اسلام لانے کے بعد ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی. اس لیے کہ انہیں اللہ کے رسول سے محبت تھی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری صحبت اختیار کرنے کے بارے میں بڑی اچھی مثال بھی دی کہ اچھی صحبت اختیار کرنے کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کوئی عطار ہے، عطر فروش ہے، اس کے پاس بیٹھو گے تو اگر عطر نہ بھی خریدو گے تو اس کی خوشبو تمہیں حاصل ہوگی، تمہاری طبیعت میں فرحت آئے گی. نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، نیکی کی بات سنو گے، نیکی کی بات کرو گے، نیکی کی ہدایت حاصل کرو گے.
اور فرمایا کہ برے لوگوں کی صحبت کا معاملہ جو ہے وہ لوہار کی بھٹی کا معاملہ ہے کہ انسان کے کپڑوں پہ اگر کوئی آگ کا چنگارا نہ بھی پڑے تب بھی اس بھٹی کا دھواں تو انسان کو ملے گا ہی، دھواں تو جائے گا آنکھوں میں یا ناک میں۔ اسی طرح انسان برے لوگوں میں بیٹھے گا، زبان سے بری بات نہ نکالے گا، بری باتیں سنے گا تو صحیح۔ لہذا یہی معاملہ جو ہے، اور ویسے بھی آج میں اسی آیت کے حوالے سے بڑی اچھی ایک حدیث پڑھ رہا تھا، پہلے نظر سے نہیں گزری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی جو قرآن کے حوالے سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، قرآن کے حوالے سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کیا مطلب؟ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے، قرآن مجید سیکھنے سکھانے کے حوالے سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن حشر میں ان کے چہرے روشن ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے اور ان کو کسی قسم کا خوف اور غم لاحق نہیں ہوگا۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا یہ فائدہ ہے، یہ اجر اور ثواب ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک آدمی اللہ کے دین کے لیے اپنے دینی بھائی کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتے ہیں کہ جاؤ، جا کے اس کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ اور اس سے پوچھو یہ کہاں جا رہا ہے۔ فرشتہ اس کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے، آگے اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی کہاں کا ارادہ ہے؟ کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے کہ کیا کام ہے تمہیں اس سے؟ کوئی تجارت ہے، کاروبار ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، یا کوئی اس سے اور کام ہے تمہیں؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے کوئی اس سے تجارت نہیں ہے، کوئی اس سے میرا دنیا داری کا معاملہ نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، بلکہ میں تمہارا اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ، اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتہ جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ جس طرح تم اللہ کے لیے اس آدمی سے محبت کرتے ہو، اسی طرح اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جس طرح تم اس آدمی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، اسی طرح اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کو محبت کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں کو پڑھ دیتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ پڑھ بھی دیتے ہیں، سنا بھی دیتے ہیں، لیکن اس کا ہمیں اندازہ نہیں کہ یہ کتنی بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کی محبت جو ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلاتے ہیں اور حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں کہ جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ میں اسے محبت کرتا ہوں، اور پھر جا کے سارے فرشتوں میں اہل السماء کا لفظ ہے کہ سارے آسمان کے رہنے والوں میں منادی کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، تم سارے سے محبت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل السماء، سورہ آسمان کے جو رہنے والے ہیں وہ سارے کے سارے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں قبولیت رکھ دیتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس آدمی سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہوں، یہ ایسا ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پیاری، جس طرح ہمیں اپنے بچے ہوں، اپنی اولاد ہو، فرما بردار ہے، اسے بڑی محبت اور پیار ہوتا ہے، کوئی نافرمان ہے اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، جو اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں بھی اس سے راضی ہوتا ہوں۔ جو اللہ کو خوش کرتا ہے اللہ بھی اسے خوش کرتا ہے، جو اللہ کی طرف آتا ہے اللہ بھی اس کی طرف آ کے جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی سے ناراض ہوتے ہیں، جب کسی آدمی سے غصے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے جبرائیل میں اس آدمی سے ناراض ہوں، اس پہ غضبناک ہوں، تو بھی اس پہ غضبناک ہو۔
جبرائیل اس پہ غضبناک ہوتے ہیں اور پھر پورے آسمان کے فرشتوں میں یہ منادی کرتے ہیں کہ فلاں آدمی اللہ کا مغضوب ہے، تم سارے اس سے ناراض ہو جاؤ، اس پہ غضبناک ہو جاؤ، اور سارے کے سارے آدمی جو ہیں اس پہ غضبناک ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کا غضبناک ہونا، فرشتوں کا غضبناک ہونا، اور اللہ کا راضی ہونا، فرشتوں کا راضی ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کی لعنتیں اس پہ پڑتی ہیں، جس طرح ہم نے پیچھے رکوع میں پڑھا نا کہ فرعون پہ ہم نے اتبعناہم، ہم نے ان کے پیچھے لگا دی لعنت. یہ ہے اللہ کی ناراضگی اور فرشتوں کی ناراضگی. فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں اس پہ، اللہ کی لعنت ہے، اور سارے انسان ایک ایک آدمی کی زبان سے اس کے لیے لعنت کا لفظ نکلتا ہے، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، ساری دنیا لعنتیں ڈالتی ہے اس پہ، اور یہ ہے اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ، فرشتوں کی ناراضگی کا نتیجہ. لہذا انسان کو برے لوگوں سے، گناہگار لوگوں سے، منافقوں سے، فاسقوں سے، فاجروں سے دور رہنا چاہیے، اور نیک لوگوں سے، پرہیزگار لوگوں سے، متقی لوگوں سے، اچھے لوگوں سے میل جوڑ رکھنا چاہیے، ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں تمہارے دسترخوان پہ متقی آدمی کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی نہیں بیٹھنا چاہیے. جو آدمی جس کو گھر میں بلاؤ، پرہیزگار آدمی ہو، نیک آدمی ہو، اچھا آدمی ہو، تمہارے لیے کوئی کلمہ خیر کہے گا، تمہیں دعا دے گا، تمہارے گھر میں کوئی نقب نہیں لگائے گا، ادھر ادھر نہیں جھانکے گا، تمہاری ماں بیٹی کو نہیں دیکھے گا. احتیاط کرو، جس آدمی کو گھر میں بلاؤ نیک آدمی ہو، پرہیزگار آدمی ہو، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو اپنے گھر دعوت دو. آگے اللہ فرماتے ہیں، اب اسی واقعے کے حوالے سے، حبشہ سے جو لوگ آئے تھے اسی حوالے سے یہ ساری آیتیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں، انکا، بے شک تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا تہدی، لا تہدی کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. لا تہدی، تو ہدایت نہیں دیتا، من احببتا، احببتا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. احببتا، جس سے تو محبت کرے، جس کو تو پسند کرے. اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہدایت نہیں دے سکتا جس کو تو پسند کرے. ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. یہاں ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ایمان. ہدایت سے مراد ایمان کی ہدایت ہے. ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہی یہ تھا کہ وہ لوگوں تک رہنمائی کریں لوگوں کی. ویسے تو رسالت کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی ارشاد فرمائی ہے، انا قاسم واللہ یؤتی، انا قاسم، میں اللہ کا دین، اللہ کا پیغام تقسیم کرنے والا ہوں لوگوں میں، لوگوں تک پہنچانے والا ہوں. واللہ یؤتی، اور ایمان اللہ دیتا ہے. بعض لوگوں نے اس حدیث سے بڑا غلط مطلب لیا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں، یہ دنیا کی نعمتیں اور ایمان اور کھانا پینا، دولت، جو بھی ہے، اچھائی برائی، جو کچھ بھی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دے دیا. ساتھ یہ کہا کہ اللہ یوتی، اللہ تو دینے والا ہے، اب دینے والا تو اللہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے دیے سارے اختیار، اور آگے اختیار جو ہے وہ نبی تقسیم کرنے والا ہے. یہ مطلب غلط ہے اس کا. اس کو محدثین جو ہے وہ کتاب العلم کے باب میں لائے ہیں، اس حدیث کو کتاب العلم کے باب میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ اللہ نے مجھے دیا، اور وہ علم میں لوگوں میں تقسیم کر رہا ہوں، لوگوں کو ہدایت میں تقسیم کر رہا ہوں، رہنمائی کرتا ہوں میں لوگوں کی. واللہ یؤتی، ایمان اللہ دیتا ہے. اور وہی بات یہاں بھی مفسرین نے وضاحت کے ساتھ لکھی کہ ان اللہ تعالی سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی بھی نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت کی باتیں بتاتے ہیں، لیکن اللہ نے جو یہاں فرمائی بات وہ یہ تھی کہ حبشہ سے تو لوگ آ گئے، اللہ نے ان کے نصیب میں ہدایت دے دی،
لیکن جو اپنے گھر میں رہنے والے بدو تھے، جاہل تھے، کافر تھے، وہ معروم ہو گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا قلق اور دکھ تو تھا ہی کہ میرے اپنے رشتہ دار، میرے اپنے چچا، بھتیجے، بھائی، سارے بھانجے جو ہیں، اپنے گھر کے لوگ، اپنی برادری کے اور اپنے کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور چچا کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی اس بات کا قلق تھا۔ مرتے دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے کہ چچا میرے کان میں کلمہ کہہ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں یہ بات ارشاد فرمائی، ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، لیکن لعنت ملامت جو ہے وہ کافروں کو ہے۔ مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ایمان کی دولت نہیں دے سکتے جسے تم چاہو، اپنے رشتہ داروں کو دے نہیں سکتے، اللہ ہی دے گا۔ یہ تو ان لوگوں کی بد نصیبی ہے، بدبختی ہے کہ تمہارے رشتہ دار ہیں، کنبے کے ہیں، قبیلے کے ہیں، تمہارے گاؤں کے ہیں، شہر کے ہیں، اس کے باوجود یہ ایمان سے محروم ہے۔ یہ ان کی بدبختی ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کی خوش نصیبی ہے جو اتنی دور سے آئے، آگے قرآن مجید سنا اور قرآن مجید سنتے ہی وہ ایمان لے آئے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے، حق ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ خوش نصیب ہے، یہ بد نصیب ہے۔ لیکن مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قرآن مجید کا بڑا اچھا اسلوب ہے، قرآن مجید کو کیا مناظرے کرنے کی ضرورت ہے، کافروں سے سوال جواب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بڑے اچھے انداز میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ ان بدبختوں کو ایمان کی دولت دینا تمہارے ہاتھ نہیں ہے، یہ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وَهُوَ اور وہ اللہ، عالم خوب جانتا ہے، بہت اچھا جانتا ہے، بالمحتدین کہ محتدین میں سے کون سے ہیں، ہدایت پانے والے کون سے ہیں، کس کے مزاج میں، کس کی طبیعت میں، کس کے سوچ میں، جذبے میں تڑپ ہے ہدایت حاصل کرنے کی۔ جس کے اندر جذبہ ہے ہدایت حاصل کرنے کا، اللہ اس کو ضرور ہدایت دیں گے۔ لیکن جو ضد پیڑے ہوئے ہیں، جو ہٹ درمی پہ ہیں، جن کے دلوں میں اسلام کی دشمنی جو ہے وہ ثبت ہو چکی ہے اور جڑ پکڑ چکی ہے، اللہ کی دشمنی، رسول کی دشمنی، مسلمانوں کی دشمنی، اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان کے لیے دعائیں بھی کرو۔ عبداللہ بن ابی مرتے وقت، عبداللہ بن ابی پکا منافق تھا، رئیس المنافقین، اور جب وہ مر گیا ان کا بیٹا جو ہے وہ اللہ کی یعنی وہی دین کی بات ہے، هو عالم بالمحتدین، اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں سے بڑا اچھی طرح واقف ہے۔ خود باپ شیطان اور ابلیس منافق ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیے، لیکن بیٹا اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار، اتنا سچا صحابی، اتنا کھرا صحابی کہ غزوے سے آ رہے تھے بنو مستلق سے اور مدینے سے باہر تھے، جس غزوے میں حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا اور عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ پہ الزام لگایا۔ سورہ نور میں ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں، واقعہ افک جو ہے، حضرت عائشہ پہ الزام لگایا اس نے۔ اسی سفر میں مدینہ پہنچنے سے پہلے عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی کہ جب ہم مدینہ میں جائیں گے تو مدینہ میں جا کے عزت والے لوگ، ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ اس کا سورہ منافقون میں اللہ نے ذکر بھی فرمایا ہے کہ یہ بات عبداللہ بن ابی نے کہی۔ بیٹا بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا کھرا صحابی، جان دینے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں کا براہ راست اس کو تو جواب نہ دیا، لیکن ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عبداللہ دیکھا تمہارا باپ کیا کہتا ہے، یا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمائی۔ اب مدینہ سے باہر ہی تھا قافلہ، ابھی عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ جو ہے وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہو گیا اپنے باپ کے۔ عبداللہ جو تھا اپنے باپ کے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، اور عبداللہ کہنے لگے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم نے یہ بات کہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں کہ مدینہ میں پہنچ کے عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ عبداللہ کہنے لگے کہ میں اب دیکھتا ہوں کہ تم مدینے میں داخل کیسے ہوتے ہو، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی ہے۔
مسلمان میں غیرت ہونی چاہیے نا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی گستاخی کرے، اور مسلمان کا یا اسلام لانے والے کی غیرت جو ہے اس میں وہ سوئی رہے اور اس میں رد عمل پیدا نہ ہو یا اس میں غیرت نہ آئے۔ اس نے کہا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں مدینے میں جانے کون دیتا ہے، تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، تم نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ اب وہ بات پہنچتے پہنچتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، وہی بات کہ رؤوف الرحیم، نبی بھی رؤوف ہے اور رحیم ہے تمہارے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ پیغام بھجوایا عبداللہ کو کہ عبداللہ تمہارا باپ ہے، چھوڑ دو، جانے دو اسے۔ فوت ہو گیا عبداللہ بن ابی، اور وہی عبداللہ اتنا مخلص مسلمان تھا، اتنا جانسار صحابی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ اس کی نماز جنازہ پڑھا۔ پہلے کفن کے لیے کرتا مانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا ایک احسان اتارنے کے لیے کرتا دے دیا۔ جنگ بدر میں جو قیدی آئے تھے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی شامل تھے، قد لمبا تھا، کسی کا کپڑے پورے نہیں آ رہے تھے، عبداللہ بن ابی بھی قد لمبا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کرتا مانگ کے ان کو کرتا دیا۔ یہ احسان یاد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب فوت ہوا تو عبداللہ نے درخواست کی یا رسول اللہ اپنا کوئی قمیض یا تہمت وغیرہ دے دیتا کہ میں اس کو کفن دوں، شاید اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ احسان اتارنے کے لیے اپنا کپڑا دے دیا کہ ٹھیک ہے اس میں تم اس کا کفن بنا لو۔ نماز جنازہ کا وقت آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی عبداللہ نے کہ یا رسول اللہ اس کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضرت عمر نے دامن پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ یہ تو منافق تھا، اس نے بڑی اذیت دی آپ کو، بڑی تکلیف دی آپ کو، اس کا آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، ان تغفر لهم 70 مرة لن يغفر اللہ لهم، کیسے الفاظ ہیں، جیسے بھی قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چھوڑ کے 70 مرتبہ بھی تم اس کے لیے مغفرت کرو، لن یغفر اللہ، اللہ اس کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو اللہ کی دین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ خوب جانتا ہے ہدایت کے لائق کون ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے قرآن مجید، ہمیں تو گھر بیٹھے بٹھائے مل گئی ہے، ہمیں اب اللہ اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، ساری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کے نعمت اسلام کی نعمت ہے، قرآن کی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ بھئی کم از کم مجھے تو اپنا پتا ہے کہ 6-7 نسلیں اوپر جا کے سارے سنگ اور کافر تھے، پتہ نہیں کس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ایمان لے آیا اور اس مسلمان کی نسل سے ہم مسلمان پیدا ہو گئے۔ کتنا بڑا احسان کیا اللہ نے، کتنا بڑا اللہ نے کرم کیا کہ بیٹھے بٹھائے بن مانگے اللہ نے دے دیا نا، بن مانگے۔ اب بن مانگے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا انسان قدر نہ کرے، ہم نے کافروں کے درمیان جا کے رہنا ہے، کافر ملکوں میں رہنا ہے، اتنی ذلت اور اتنی رسوائی، اور ابھی تک مسلمانوں کے دماغ ٹکانے نہیں آئے، ابھی بھی یہی ہے جی کافروں کے وہاں امریکہ جا کے رہنا ہے۔ اتنی وہاں ذلت اور اتنی رسوائی ہے، اتنی ذلت اور رسوائی ہے کہ تھوڑی سی بھی حیا ہو، اسلام کی غیرت ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو تو انسان ڈوب مرے، اتنی ذلت اور رسوائی۔ لیکن احساس ہے ہی نہیں اسلام کا یا دین کا، کوئی غیرت ہے ہی نہیں اللہ کے رسول کی، کوئی شرم اور حیا رہی نہیں اللہ کے رسول کی۔ انک لا تہدی من احببت، اللہ تعالی جس کو تو ہدایت دینا چاہے تو اسے ہدایت نہیں دے سکتا، ولیکن اللہ یہدی، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے لوگوں سے خوب واقف ہے، کس کو ہدایت دینی ہے، کون ہدایت کے لائق ہے، کون ہدایت کے لائق نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت